السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ عزیز دوستوں، مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم بنگلور شہر والے کینگیری دڈبستی بنگلور اجتماع میں بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ حضرات اس بیان کو خوب دھیان کے ساتھ سنیں اور مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل HS بیانات کلپس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک زندگی ہے دنیا کی اور ایک زندگی ہے مرنے کے بعد کی۔ دنیا کی زندگی بنانے کے لیے ہے اور آخرت کی زندگی عیش کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی پابندی کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی آزادی کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی مرنے کے لیے ہے، آخرت کی زندگی جینے کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی میں حالات ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، صحت ہے، بیماری ہے، خوشی ہے، غم ہے، دکھ ہے، سکھ ہے۔ مختلف حالات سے انسان گزرتا ہے، ایک حال یہاں باقی نہیں رہتا ہے۔ لیکن آخرت میں سکھ ملا تو سکھ ہی سکھ ہے، خوشی ملی تو خوشی ہی خوشی ہے، جوانی ملی تو جوانی ہی جوانی ہے، زندگی ملی تو زندگی ہی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی میں جنت میں جانے والوں کے لیے موت نہیں ہے، جنت میں جانے والوں کے لیے بڑھاپا نہیں ہے، جنت میں جانے والوں کے لیے بیماریاں نہیں ہیں، جنت میں جانے والوں کے لیے غم نہیں ہے۔ وہاں خوشی ہی خوشی ہے، وہاں راحت ہی راحت ہے، جوانی ہی جوانی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ آخرت کی زندگی سنوارنے اور بنانے کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی دی ہے، اور آخرت صرف دو کے لیے ہے، ایک جنات اور انسانوں کے لیے ہے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے، بحر و بر، شجر و حجر، چرندے، پرندے، درندے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ انسان اور جنات کے علاوہ کسی کے لیے جنت و جہنم نہیں ہے۔ جنت و جہنم کے فیصلے صرف انسانوں اور جنات کے لیے ہیں، اور قیامت میں ان دو ہی سے حساب ہوگا، انسانوں سے اور جنات سے حساب ہوگا۔ ہم جنات کی بات نہیں کر رہے اس لیے ہم دیکھتے نہیں ان کو، جنات پہ جنات کام کرتے ہوں گے، ہم کو تو انسانوں سے فرصت ہے، جنات پہ کیا کام کریں گے؟ اس لیے ہم صرف انسانوں کی بات کرتے ہیں۔ آدمی جب قبر میں جاتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، سب جانتے ہیں، 3 سوال ہوں گے: من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ آپ کا رب کون ہے؟ وہاں کوئی ہم سوال کا جواب نہ دے سکے تو ہمیں بتانے والا نہیں ہوگا، قبر میں ہم تنہا ہوں گے، جتنے لوگ ہیں قبر میں ڈال کے واپس ہو جائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی دفنانے والے میت کو دفنا کر 40 قدم نہیں جاتے، منکر نکیر آ جاتے ہیں اور آگے 3 سوال کرتے ہیں: من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ یہ سبق ایسا نہیں کہ رکھ کر جواب دیں گے، ادھر اچھی طرح رٹ لیں گے، یاد کر لیں گے، حفظ کر لیں گے، اور منکر نکیر آئیں گے تو جواب دے دیں گے۔ کون سا مشکل جواب ہے، کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔
اگر رب اندر اترا ہوا ہے اور رب کو پہچانا ہے اور رب کی فرمانبرداری کی ہے تو وہ جواب آسان ہوگا. ربی اللہ، میرا رب اللہ. کیا پوچھتے ہو مجھ سے؟ میں رب کو پہچان کر آیا ہوں، رب کی مان کر آیا ہوں، رب کو خوش کر آیا ہوں، مجھے کیا پوچھتے ہو؟ تو جواب آسانی سے ہو جائے گا. اندر کی بات. ماں دینوں کا دین کیا ہے تیرا؟ اس دین پر چل کر آئے. نام کے مسلمان تھے، واقعی حقیقی مسلمان تھے. اسلام کے معنی ماننے کے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینے کے ہیں، سرنڈر ہو جانے کے ہیں. مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں. آزادی چھوڑنے کے ہیں، پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے کے ہیں. اگر اسلام پہ مرا ہے، اسلام پہ موت آئی ہے مانتے مانتے. ابھی عصر کے بعد انشاءاللہ نکاح ہوں گے. نکاح کے خطبے نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. کسی سے ڈرو نہیں، اللہ سے ڈرو. اور اللہ کی مانتے مانتے مرنا، اللہ کی مانتے مانتے مرنا. موت آئے تو تم مسلمان مرو، حقیقی مسلمان بن کے مرو. نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، حج عمرہ کرتے ہوئے، اللہ کی ساری بات مانتے ہوئے زندگی گزارو. جب موت آئے گی تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت آئے گی. اور جب وہاں پوچھا جائے گا ماں دین کا، بتا تیرا دین کیا ہے، تو جواب دے دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. مجھے کیا پوچھتے ہو؟ میں مسلمان بن کر زندگی گزارتا رہا ہوں. اور آخری سوال ہوگا من نبی کا. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جہاں انسان کی قبر ہوتی ہے وہاں سے لے کر جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضے مبارک میں آرام فرما رہے ہیں اور آپ باحیات ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اپنی قبر اطہر میں باحیات ہیں. وہ برزخی زندگی اللہ ہی جانتے کیسی ہے. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی دنیا کے کسی کنارے میں مجھ پر درود پڑتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو اللہ کے فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو متعین کیا ہوا ہے، وہ فرشتے درود و سلام مجھے پہنچاتے ہیں. اور جو میرا امتی اللہ کا بندہ میرے روزے پر آ کر براہ راست سلام پڑھتا ہے تو میں اس کو سن کر جواب دیتا ہوں. آقا سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. اسی لیے لوگ مدینہ منورہ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو سلام پڑھنا ایک اپنے لیے سعادت سمجھ کے پڑھتے ہیں، اللہ کی ایک نعمت ہے. تو آدمی کی قبر سے لے کر حدیثوں میں آتا ہے کہ روزے اطہر تک جو فاصلے ہیں وہ سارے فاصلے ختم کر کے راستہ ایسا بنایا جائے گا کہ آدمی یہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھے گا. اور پھر اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا عقیدہ ہے. تو اس نے نبی کو پہچانا تھا زندگی میں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کی تھی اور آپ کی زندگی کو اپنی زندگی سے میل کھلایا تھا. تو صاف کہے گا ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صاحب جواب دیں. یہ قبر کے 3 سوال ہیں.
ان سوالوں کی تیاری یہاں کرنی ہے، قبر میں نہیں۔ قبر میں جانے کے بعد تو سوال ہو گئے، وہاں جواب دینا پڑے گا۔ ان تینوں سوالوں کی تیاری آج موت سے پہلے کرنا ہے۔ جو کر گیا وہ خوش نصیب ہے، آسانی سے جواب دے دے گا۔ اور اس سے کہا جائے گا نم کنومت العروس، سو جاؤ، آرام کرو دلہن کی طرح، تمہارے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے۔ جنت کے بچھونے بچھائے جائیں گے، جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، وہاں کی نرم و نازک خوشبو والی ہوائیں آنے لگے گی، اور اس کو منتہائے نظر تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا۔ اس کی راحت یہیں سے شروع ہو جائے گی۔ دنیا کی تمام پریشانیاں، الجھنیں، مصیبتیں، بیماریاں، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ لوگ موت کو مصیبت سمجھتے ہیں، موت مصیبت نہیں ہے، مومن کے لیے راحت کا سامان ہے۔ مرتے ہی آرام مل جائے گا، ساری دنیا کی پریشانی سے نجات ہو جائے گی، اور قیامت تک یہ سوئے گا۔ اب کتنے سال ہیں اللہ ہی جانتے ہیں، ہزاروں سال سے لوگ قبروں میں ہیں، اور ہمارے مرنے کے بعد کتنے سال کے بعد قیامت آئے گی اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ قیامت ہے بہت بڑی، جس کو قیامت کبریٰ کہتے، کبریٰ، بڑی قیامت، جس میں ساری دنیا فنا ہو جائے گی، سارے جاندار مر جائیں گے، کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سر پھونکیں گے، ساری دنیا تباہ برباد ہو جائے گی، اور سارے انسان، جنات، چرندے، پرندے، درندے، فرشتے سب مر جائیں گے، یہاں تک کہ روح نکالنے والا فرشتہ ملک الموت اسرائیل وہ بھی مر جائے گا، اسرافیل بھی مر جائیں گے، جبرائیل بھی مر جائیں گے، سب پر موت واقع ہو جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کا اعلان ہے کہ جو سانس لینے والی مخلوق ہے وہ سب مر جائے گی، کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج ملک کس کا ہے، بادشاہی کس کی ہے، کون بادشاہ ہے؟ لوگ کہتے تھے میرا ملک ہے، میں فلاں ملک کا صدر ہوں، میں ملک کا بادشاہ ہوں، میں ملک کا وزیر ہوں، وزیر اعظم ہوں، اور آج بھی اپنے دعوے کر رہا تھا۔ آج بتاؤ لمن الملک اليوم، عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے ملک کو مال دیا تھا، اس لیے آدمی کہتا میرا مال میرا ملک۔ آج بتاؤ ملک کس کا ہے؟ کوئی ہے تو جواب دے، سب مرے پڑے ہیں، کون جواب دے گا؟ اللہ ہی جواب دے گی۔ للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، ایک اکیلے اللہ کے لیے جو زبردست، سب اللہ کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، پھر اسرافیل دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر سر پھونکیں گے تو سب زندہ ہو جائیں گے، میدان محشر قائم ہوگا، ایک لمبا عرصہ گزرے گا، لوگ پریشان ہوں گے۔ یہاں دیکھو تھوڑی سی دھوپ ہے تو لوگ پریشان ہیں کہ نہیں؟ جلانے میں بھائی یہ دھوپ میں نماز پڑھ رہا ہے، دھوپ میں بیٹھ کے بیان سن رہا ہے، وہاں عجیب حال ہوگا، نفسی کا حالت ہوگا، یہ ہمارا کم حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، ہر آدمی پریشان، سارے انسان مل کر، حدیثوں میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے، اور جا کے آپ کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے، آپ پہلے نبی اور پہلے انسان ہیں، اور سارے انسانوں کے باپ ہیں، سارے انسان ہی پریشان ہے، آپ اللہ کی سفارش کر کے حساب کتاب شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے
آج میری مجال لی اللہ سے بات کرنے کی، سفارش کرنے کی، میرے سے غلطی ہو گئی، اللہ نے کہا تھا فلاں درخت کے قریب نہ جانا اور اس سے نہ کھانا، لیکن میں اس سے کھا لیا، میں نے اسے کھا لیا۔ آج میری مجال نہیں ہے کہ اللہ سے بات کرے، نہیں ہوگا۔ جاؤ حضرت نوح کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور ان سے بھی کہیں گے، عرض کریں گے کہ آپ کتنے بچے کی بات کریں گے؟ بشر ایک باپ ہے، آدم ثانی ہے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ساری انسانیت جو غیر ایمان والے تھے سب ختم ہو کے پھر وہاں سے دوبارہ انسان شروع چلے ہیں، پھر ان کی نسل چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلا نبی بنایا، شریعت دی اور 950 سال آپ نے محنت کی ہے، لہذا آپ اللہ سے سفارش کر دیں کہ آج میری بس کی بات نہیں ہے۔ میرا بیٹا طوفان میں غرق ہو رہا تھا، میں نے اسے کہا کہ آجا کشتی میں سوار ہو جا، لیکن وہ سوار نہیں ہوا اور ڈوب کے بے ایمانوں کے ساتھ چلا گیا۔ تو میں نے اللہ سے کہا انہ ابنی، یا اللہ وہ میرا بیٹا ہے، اللہ اس کو بچا لے۔ تو اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں نہیں ہے۔ علماء نے کیوں کہا ہے کہ گویا کہ یوں سمجھو اللہ یوں کہہ رہے کہ جو ہمارا نہیں وہ تمہارا بھی نہیں ہے۔ مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب جو ایمان کے بغیر گیا وہ ہمارا نہیں ہے تو تمہارا کیسے ہو گیا؟ اپنے بیٹے کے بارے میں سوال نہ کرنا، میں نے وہ سوال کر لیا جو سوال نہیں کرنا تھا۔ آج میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اللہ سے سفارش کروں۔ اس طرح بشریت، انسانیت مختلف پیغمبروں کے پاس آئے گی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے آپ کے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی ذریت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور آپ کی ملت پر چلنے کا حکم دیا۔ آپ کا یہ مقام اور یہ مقام ہے، آپ اللہ سے سفارش کر دیں، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ وہ بھی کہیں گے میرے بس کی بات نہیں ہے، آج میری ضرورت نہیں ہے، اللہ سے کہیں۔ اور آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سب آئیں گے۔ ابراہیم السلام کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ سفارش کر سکتے ہیں، ان کا مقام ہے، اللہ نے انہیں مقام محمود عطا فرمایا ہے، وہ سفارش کے مقام پر ہیں، وہ سفارش کرے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سارے لوگ، سارے انسان اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ حبیب خدا اور حبیب رسول ہیں، حبیب خدا ہیں، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ سفارش کر کے حساب کتاب شروع ہو جائے، جو فیصلہ ہو جائے، جنت کا فیصلہ ہو، جہنم کا فیصلہ ہو، لیکن حساب تو شروع ہو جائے۔ تو روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے عرش کے سائے میں سجدہ کریں گے، اللہ کی وہ تعریف کریں گے جو کسی نے آج تک نہیں کی، نہ کسی سے ایسی تعریف ہو سکتی ہے۔ انتہائی پتہ نہیں کتنے دن اور کتنا وقت اللہ کے عرش کے سائے میں پڑھ کر سجدے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اللہ سے درخواست کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے، دیا جائے گا، سفارش کیجیے، سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی کی سفارش پر حساب کتاب شروع ہوگا۔ 3 عدالتیں ہوں گی، ایک عدالت ایمان اور کفر کی ہوگی، وہاں کوئی بھی
ایمان والے کامیاب ہوں گے، بے ایمان ناکام ہوں گے. وہاں کوئی معافی نہیں ہے. جو ایمان کے بغیر چلا گیا اس کی معافی نہیں ہے، اسے جہنم میں جانا ہے. اس لیے کہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ. جو کلمہ پڑھ کے جائے گا، کلمے والی زندگی گزار کر جائے گا، اس کے لیے جنت ہے. اس کے ہاتھ میں چابی لا الہ الا اللہ کی ہے، وہ جنت میں جائے گا. مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ. جیسے کہتے ہیں مفتاح الصلاۃ الطہور مفتاح الصلاۃ، باقی وضو یہ نماز کی چابی ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں، تو نماز شروع نہیں کی جا سکتی، نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں، اور نماز شروع نہیں کی جا سکتی، نماز صحیح نہیں ہوتی. اس طرح ایمان کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. اللہ نے جنت ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، بے ایمانوں کے لیے نہیں. تو ایک عدالت ہوگی ایمان و کفر کے درمیان فیصلے کی، وہاں کوئی معافی نہیں ہے. کہ چلو ایمان کے بغیر آ گیا تو اس کو بھی جنت میں بھیج دو، ایسا نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. صاف اعلان ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو گناہ بندے سے ہو جائے اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں اگر کوئی آدمی اللہ کے غیر کو شریک کرتا ہے اللہ معاف نہیں کریں گے. شرک معاف نہیں ہے، کفر معاف نہیں ہے. اس کے علاوہ جو گناہ بندے سے ہو جائے اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے. تو ایک عدالت ہوگی جہاں شرک اور کفر اور ایمان کے درمیان میں فیصلے ہوں گے. بے ایمان ادھر آ جاؤ، ایمان والے ادھر آ جاؤ. اور دوسری عدالت ہوگی حقوق العباد کی، حقوق اللہ کی، کہ اللہ کے جو حق ادا کیے کہ نہیں کیے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، جو اللہ کے حقوق ہیں جس کو عبادت کہتے ہیں، وہ ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی. دن میں 5 مرتبہ نماز فرض، زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض، سال میں ہر سال روزہ فرض رمضان کا، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے. یہ ارکان اسلام میں ادا ہوئے کہ نہیں ہوئے، یہ پوچھا جائے گا. اور تیسری عدالت ہوگی حقوق العباد کی، کہ بندوں کے حق ادا ہوئے کہ نہیں ہوئے. ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، یہاں تک کہ جانوروں کا حق ہے. جیسے آپ نے سنا ہے ایک اللہ کی بندی نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. اور ایک اللہ کی بندی نے بلی پالی، بلی کو باندھ کے رکھا، اور بلی کو نہ کھانے دیا نہ اسے رسی کھول کے چھوڑا کہ وہ خود کچھ کھا پی کے اپنی زندگی گزار لے. باندھ کے رکھا، اس کے حال میں وہ مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دیا کہ بلی کو کیوں مار دیا تم نے، اس کا حق ادا کیوں نہیں کیا. تو جانوروں کے بھی حق ہیں، یہ وہاں پوچھا جائے گا. اور ایک سوال یہ بھی ہوگا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، کہ آدمی کے قدم میدان محشر سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. عن خمس حتی یسأل عن خمس، عمر بھی کہاں لگائی. 60 70 80 سال کے جو عمر انسانوں کو اللہ دیتے ہیں وہ کہاں لگائی، کیسے لگائی، کیسے گزارا. پھر اس عمر میں جوانی ہے، جوانی کیسے لگائی، کہاں لگائی، کہاں کھپائی ہے. جوانی کا جو زمانہ ہے اس کو کہاں گزارا.
कैसे गुजारा। फिर तीसरा और चौथा सवाल है, माल कहां से कमाया, माल कहां खर्च किया। माल कमाने का भी सवाल होगा, सोर्स क्या थे तुम्हारे, माल कमाने के जराए क्या थे, वसाइल क्या थे, हलाल थे, हराम थे, जायज थे, नाजायज थे, और कहां खर्च किया। कमाई का भी सवाल होगा, खर्च का भी सवाल होगा। ये नहीं कि साहब हमारी मर्जी जैसे चाहे कमाओ, हमारी मर्जी जैसे चाहे जहां चाहे खर्च करो, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो आखिरत को नहीं मानता उसके लिए छोड़ दो, वो ना कमाई में देखता ना खर्च में देखता है, इसलिए कि उसका यकीन आखिरत पर नहीं है, हिसाब किताब पर नहीं है। लेकिन हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है जवाब देना है, आखिरत में अल्लाह को जवाब देना है कि माल कहां से कमाया, माल कहां खर्च किया। ये दो सवाल है, नूरुल हुदा कहां से, और तीसरा सवाल और पांचवा सवाल जो इल्म था उस पर कितना अमल किया। जानते थे नमाज फर्ज है, पढ़ी, जानते थे रोजा फर्ज है, रखा, जानते थे ज़कात फर्ज है, अदा की, जानते थे हज फर्ज है, हज अदा किया, जानते थे झूठ बोलना हराम है, झूठ से बचे, जानते थे सूद खाना हराम है, सूद से बचे, रुश्वत लेना हराम है, जानते थे रुश्वत से बचे, जुल्म करना हराम था, जानते थे कि जुल्म से बचे, बदकारी करना हराम है, जानते थे, उससे बचे कि नहीं बचे। जो चीज फराइज है उसे जानते थे फर्ज है, उसे अदा किया कि नहीं किया। और जो चीजें हराम थी, नाजायज थी, वो जानते थे चोरी हराम है, जिना हराम है, रुश्वत हराम है, सूद हराम है, जुल्म हराम है, यतीमों का माल खाना हराम है, ये सब जानते थे, लेकिन उस पर अमल किया कि नहीं किया। ये सवालात होंगे। 5 सवाल मैदान महशर के हैं और 3 सवाल कब्र के हैं, बरज़ख के हैं। ये 8 सवालात हैं। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने सवालात क्या होंगे बता दिया है। दुनिया में कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो सवालात बताए, ये सवाल आएगा तैयारी कर लो, सवालात नहीं बताते। हाँ, सवालात कब होंगे, इम्तिहान कब होगा, तारीख बता देते हैं, भला तारीख पर इम्तिहान होगा ये बता देते हैं। सवालात होंगे, क्या सवालात नहीं बताते। लेकिन अल्लाह का निजाम अजीब है, अल्लाह ने सवालात बता दिए, लेकिन सवालात का वक्त कब आएगा ये नहीं बताया। मौत कब आएगी किसी को मालूम है? क़यामत कब आएगी मालूम है किसी को? किसी को पता नहीं है। मेरी मौत कब आएगी? आएगी, ये तो यकीन है, लेकिन कब आएगी मालूम नहीं है। कब आदमी कब्र में चला जाएगा मालूम नहीं है। ये क़यामत सुग़रा कहलाती है। मात फ़क़द क़ामत क़ियामतुहु, जो मर गया उसकी क़यामत कायम हो गई, और उसे जाके जवाब देना आलम बरज़ख में, और क़यामत तक कब्र में रहना है। और जब क़यामत सुग़रा कायम हो जाएगी तब जाके वो 5 सवालात हर आदमी से लिए जाएंगे। तो अल्लाह ने सवालात बता दिए, क्या सवालात तुमसे होने वाले हैं। अब ये सवालात जो बताए गए हैं उसकी तैयारी यही तबलीग है। तबलीग के क्या माने हैं? रब को पहचानो, नबी को पहचानो, इस्लाम पर चलो, जिंदगी जाया ना करो, जवानी जाया ना करो। माल कमाने में देखो हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है। खर्च करने में देखो कि यहां खर्च करना सही है कि नहीं है। यहां खर्च करने से अल्लाह राजी होते हैं, नाराज होते हैं, आखिर बनती है, बिगड़ती है। ये गौर करके खर्च करो, और जो जानते उस पर अमल की कोशिश करो कि जो मैं जानता हूं दीन और इस्लाम को, उस पर अमल करना है। तबलीग में ये कहते हैं कि 8 सवालात का जवाब मौत से पहले तैयार कर लो। अब हर आदमी सोचे कि मैंने रब को पहचाना है, मैं जब जरूरत मेरी कोई होती है
تو میرا ذہن اور میرا دماغ اللہ کی طرف جاتا ہے یا مخلوق کی طرف جاتا ہے؟ میں بیمار ہوتا ہوں تو سب سے پہلے اللہ کو پکارتا ہوں یا ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہوں؟ پہلے دوا کھاتا ہوں یا دعا کرتا ہوں؟ دوا کرنا منع نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا منع نہیں ہے، جاؤ، لیکن سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہو اے اللہ تو نے کہا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ میں بیمار ہوتا ہوں شفا تو دیتا ہے۔ شفا کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیمار ہم ہوتے ہیں لیکن شفا خدا دیتا ہے۔ نہیں اس کا فون لگ رہا نہیں، تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میں بیمار ہوں، میرا بچہ بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، میرے باپ بیمار ہے، میرے فلاں بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ ورنہ اگر دوا کھانے ہی سے شفا ہو جاتی، ہر دوا کھانے والا صحت مند ہو جاتا، کوئی مرتا نہیں۔ کتنے لوگ دوا کھا کھا کے مر جاتے ہیں، آپریشن ہونے کے بعد مر جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے سے بغیر صحت مند ہونے کے آدمی کی باڈی آدمی مر جاتا ہے۔ تو صحت تو خدا کے خزانے سے ملتی ہے، اللہ دیتے ہیں۔ گھر میں پاپا ہو گیا، اللہ سے مانگو اے اللہ کھانا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، اے اللہ گھر میں سامان نہیں ہے، اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتا، اے اللہ میری فلاں حاجت کو پورا فرما دے، اللہ نظام چلائیں گے۔ مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو بندہ غریب ہو، کھانے کا محتاج ہو، کسی مخلوق سے نہ مانگے، دنیا والے کسی سے نہ مانگے، نہ کسی مالدار سے، نہ کسی منسٹر سے، نہ کسی وزیر سے، کسی کے سامنے ہاتھ دراز نہ کرے، 3 دن برداشت کرے۔ کتنے دن؟ 3 دن برداشت کرے، جو ملتا کھا لے، پانی پی لے، کھجور کھا لے۔ ابھی آج صبح میں ہمارے فاروق بھی بتا رہے تھے کہ ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ ایک آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے یہ کھجور کھا لینا کافی ہے۔ ایک کھجور مل گیا، کھا لیا، پورا دن گزر جائے گا، اگلے دن ایک کھجور کھا لو اور گزر جائے گا۔ مہینوں سالوں آدمی ایک کھجور روزانہ کھا کے گزار سکتا ہے، پانی پی کے گزار سکتا ہے۔ 3 دن برداشت کر لو، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ذمے اللہ خود لیتے ہیں کہ اس بندے کے لیے 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ کھول دوں گا۔ 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ 3 دن برداشت کر لو، مخلوق سے نہ مانگو، کسی کے سامنے 10 سے سوال دراز نہ کرو، جو حاجت ہے اللہ سے مانگو، اس لیے کہ وہ رب ہے۔ عالم ارواح میں اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمہیں صحت دینے والا کون ہے؟ تمہارے ہر چیز کو ہر چیز کے ہر حاجت پورا کرنے والا میں ہوں، مانگو مجھ سے۔ تم نے کہا تھا بھلا کیوں نہیں، اللہ آپ کے رب ہے، آپ کے علاوہ کون رب ہوگا؟ آپ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو آپ نے کھڑا کیا، اور جو ہے آپ نے ستاروں، سیاروں، چاند و سورج کو پیدا کیا، جنات و شیاطین اور اسی طرح فرشتوں، انسانوں کو تو نے پیدا کیا، سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، ساری مخلوق آپ کی ہے اور ساری مخلوق کنٹرول بھی آپ کا ہے۔ آپ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ جو چاہیں جسے چاہیں جب چاہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو سب نے کہا تھا کہ آپ رب ہیں، اور اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، اسباب پھیلا دیے، تاجر کے لیے تجارت ہے، ملازم کے لیے ملازمت ہے، حاکم کے لیے حکومت ہے، ملازم کے لیے ملازمت ہے، کسان کے لیے کھیتی باڑیاں ہیں، بیوی کے لیے شوہر ہے، اولاد کے لیے باپ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسباب پھیلا دیے۔ اب امتحان ہے کہ کون ان اسباب میں اٹک کے رہ جاتا ہے، کون مسبب الاسباب تک پہنچتا ہے۔
کون رب کو پہچانتا ہے؟ امتحان ہے. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلا قرآن کا جو لفظ ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں وہ ہے الحمدللہ بولو رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے، لیکن اللہ کی صفاتی ناموں میں سب سے پہلا جو نام ہے وہ رب ہے. رب اللہ ہے. اس لیے کہ قبر میں سب سے پہلے رب کا سوال ہوگا. اس لیے ہر نماز کی ہر وقت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی جو آیت ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے. وہ صرف میرا رب نہیں ہے، سارے عالموں کا رب ہے. سارے عالم ہیں، ان سب کا رب اللہ ہے. جب آدمی رکوع میں جاتا ہے کیا پڑھتا ہے؟ کیا پڑھتا ہے؟ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ. پھر آدمی رکوع سے اٹھتا ہے ربنا ولک الحمد، ربنا ربنا، تو رب کی تکرار ہے. سجدے میں جاتا ہے 2 سجدے کرتا ہے، ہر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. رب کی تکرار ہو رہی ہے کہ رب کو اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ رب اندر اتر جائے. آدمی کسی سے متاثر نہ ہو کہ فلاں سے میرا کام بنے گا، فلاں سے میرا کام بنے گا، فلاں حکومت سے، فلاں منسٹر سے، فلاں لیڈر سے، فلاں مالدار سے. کچھ نہیں، سب محتاج ہیں. اللہ کی ذات غنی ہے، بے نیاز ہے. اندر اللہ اتر جائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون سے بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور فرعون نے پیچھا کیا لاؤ لشکر کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، پورے ہتھیاروں کے ساتھ، رات بھر چلے تھے، سامنے دریا قلزم آ گیا اور فرعون پیچھے آ گیا، اور بیچ میں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. اب بنی اسرائیل نے دیکھا پیچھے فرعون ہے اور پورے ہتھیاروں کے ساتھ ہے، اور آگے سمندر ہے، خشکی نہیں ہے، راستہ نہیں ہے. سامنے بڑھتے ہیں تو سمندر میں ڈوب مریں گے، اور پیچھے نہیں جا سکتے، فرعون ہے. اب کہاں جائیں گے؟ موت ہی موت ہے، ہر طرف موت نظر آ رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے. کم سے کم وہاں ہوتے جہاں فرعون ہے تو غلامی کی زندگی تو گزار لیتے، کھا پی کے کچھ گزارا تو ہو جاتا. یہاں کہا لا کہ آپ نے ہم کو مار دیا. موت نظر آ رہی ہر طرف، آگے موت پیچھے موت، آگے سمندر پیچھے فرعون، کہاں جائیں گے؟ یہ تو نبی ہوتا ہے، نبی کا یقین. نبی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے، طاقت سے متاثر نہیں ہوتا ہے. وہ جانتا ہے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، محیی و ممیت اللہ ہیں، مارنے والے جلانے والے اللہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایک سیکنڈ کے لیے متاثر نہیں ہوئے، نہ سمندر سے، نہ فرعون سے، نہ بنی اسرائیل کی اس کہنے سے. کیا کہا؟ کلا. میں کہتا ہوں کلا ہم نہیں سمجھتے، کلا کا معنی کلا نہیں ہے منہ کا کلا، کلا ہرگز نہیں. بڑا طاقتور لفظ ہے یہ عربی کا. کلا کیا بات کر رہے ہو؟ فرعون مار دے گا، سمندر ڈبو کے مار دے گا، موت سمندر میں ہے، فرعون کے ہاتھ میں ہے. ارے جلانے والا مارنے والا اللہ ہے. پیدا کس نے کیا؟ زندگی کس نے دی؟ موت کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا. کسی کے ہاتھ میں موت و حیات نہیں ہے. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دنیا کو تبلیغ سمجھائی، عرب ان کے عاشق تھے. اتنا کسی نے نہیں سنا جتنا ان سے لوگوں نے سنا دعوت و تبلیغ کو. ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے کہ ہمارے بمبئی میں ایک آدمی
خودکشی کرنے کے لیے 10-12 منزل کی عمارت سے نیچے گرا. لوگ خودکشی کرتے نا. خودکشی کرنا حرام ہے کہ جائز ہے؟ حرام ہے. کیوں جائز؟ کیوں حرام ہے بولو؟ جان اللہ کی ہے, آپ کو ختم نہیں کر سکتے. اس طرح مال اللہ کا ہے, آپ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. جان مال اللہ کی امانت ہے. دوسرے کی چیز کو آپ ختم نہیں کر سکتے, اللہ نے دی ہے. تو جان جب موت آئے گی تب مریں گے. خود مر جانا خودکشی کر کے جائز نہیں ہے. لوگ کر لیتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے, مولانا فلاں آدمی فلاں سے پیار کر رہا تھا لیکن وہ پیار میں کامیاب نہیں ہو سکا, وہ کسی اور سے اس کا نکاح ہو گیا, اس لیے مر گیا خودکشی کر کے. میں نے کہا کہ کیا قبر میں مل جائے گی؟ وہ مر کے گیا تو قبر میں مل جائے گی. کیا بیوقوفی کی بات ہے, نادانی کی بات ہے. ارے کس سے کیا پیار کرتے ہو؟ اللہ سے پیار کرو, اللہ سے محبت کرو. محبت کے لائق تو اللہ کی تنہا ایک ذات ہے. محبت کی مستحق اللہ کی ذات ہے. خوف کھانے کی لائق اللہ کی ذات ہے. ڈلو اسی سے, محبت اسی سے کرو, سارے مسئلے ہو جائیں گے. تو آدمی 10-12 منزلوں سے نیچے گرا, مرنے کے لیے کودا. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نیچے جا رہا تھا اپنے کسی کام سے, اس کے اوپر گرا, جس پر گرا وہ مرا, اور مرنے وقت کے لیے کودنے والا اٹھ کے بھاگ گیا. ایسا ہوتا ہے. جینے کی امید رکھنے والا مر جاتا ہے, اور مرنے کے لیے جو مرنے چاہتا ہے وہ جی جاتا ہے. تو موت ہے اللہ کے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ڈرنے کس بات کی ہے؟ ڈرنا کیوں ہے کہ فلاں مار دے گا, فلاں مار دے گا, فلاں کر دے گا؟ ارے موت ہے اللہ کے ہاتھ میں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا زبردست جملہ کہا ہے, کلا ان معی ربی سیہدین, ان معی ربی سیہدین. قرآن ہم نہیں سمجھتے تو اس لیے مزہ نہیں آتا ہے. ساری زبان سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر ایک آدمی کرناٹک کا ہو کہیں جائے اور جیسے پوچھے لوگ بھائی آپ کنڑ جانتے ہیں, کہتے کنڑ نہیں جانتا, تو لوگ کہتے جھوٹا آدمی. کرناٹک میں رہتا کنڑ نہیں جانتا ہے کہ نہیں. کیرلا کا آدمی ملیالم نہ جانے تو لوگ کہتے صاحب جھوٹا آدمی ہے. یہ کیرلا کا نہیں ہے. کیرلا کا تو ملیالم ضرور جانے گا. کرناٹک ہے تو کرناٹک ضرور جائے گا, کنڑ زبان خود جائے گا. جب آدمی کرناٹک میں رہتا کنڑ نہ جانے تو لوگ تعجب کرتے ہیں. کیرلا کا آدمی کیرلا میں اور وہ ملیالم نہ جانے تو لوگ تعجب کرتے ہیں. تو لیکن اس پر تعجب نہیں ہوتا کہ میں مسلمان ہوں, قرآن نہیں جانتا, قرآن کی زبان نہیں جانتا. نہیں مولانا بزی ہیں. کیا بزی ہیں ماشاءاللہ. ہمارے فاروق بھی کہتے ہیں آج 2 بیماریاں نئی پیدا ہو گئی, پہلے نہیں تھی وہ, آج نئی پیدا ہو گئی. ایک بیماری بزی, ہر آدمی بزی. کہیں میں بزی؟ دنیا میں بزی. جس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے وہ دنیا میں بزی ہو گیا. ایک تو دن چھوڑ کے جانا ہے نا, دنیا کون لے کے جائے گا؟ جتنا بھی جمع کر لو کون لے کر دنیا گیا آج تک؟ سب چھوڑ کر جائیں گے. کہیں گے بنگلہ میرا ہے, یہ کار میری ہے, یہ بینک بیلنس میرا ہے, یہ کارخانہ, یہ فیکٹری میری ہے. ایک دن سب کو چھوڑ کے قبر میں جا کے سو جائے گا. جو لوگ کہتے تھے چلے گئے, ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے. ہمارے باپ دادا کہتے تھے نہیں یہ فلاں میرا فلاں میرا, آج جا کے سو گئے, سب چھوڑ کے چلے گئے. ایک دن ہم بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے. اس لیے حدیث میں آیا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی. تم میں عقل مند آدمی وہ ہے جو اس زندگی میں وہ کرے جو مرنے کے بعد کام آئے. مرنے کے بعد کیا کام آئے گا؟ بنگلہ کام آئے گا, کار کام آئے گی, بینک بیلنس کام آئے گا, ہیرے جواہرات کام آئیں گے, سونے چاندی کام, کیا کام آئیں گے بھائی؟ آدمی کا ایمان و اعمال کام آئے. ایمان بنا لو, اعمال بنا لو, اللہ کو راضی کر لو. مزے کی زندگی, اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے. وہ زندگی کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. میرا مال آدمی کہتا ہے حدیث میں تیرا مال وہ جو تو نے کھا لیا, ختم کر لیا, پہن لیا, پرانا کر دیا, اور اللہ کی نسبت پر خرچ کر کے آخرت میں جمع کر دیا, وہ تیرا مال ہے. باقی سب
مال وارثوں کا ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے آدمی مال کا چپراسی ہے, واچ مین بولتے نا, واچ مین جبتا ہے بس. ادھر آنکھ بند ہوتے ہی لوگ پوچھتے کیا چھوڑ کر گیا, اور قبر میں پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا. قبر کے فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا, اور دنیا والے پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا. گیا جانی دو, لیکن کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. بال بچوں کے لیے کہتے ہیں چھوڑ کر گیا ہے, وہ کچھ ہو جاتا ہے. اور یہ کیا لے کر گیا اسے پتہ ہی نہیں کیا لے کر گیا. جو لے جانا ہے اس کی فکر نہیں ہے, جو چھوڑ کر جانا اس کی بڑی فکر ہے. اس نے فرمایا الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے, مرنے کے بعد جو اعمال کام دیتے ہیں, جو صفات کام دیتے ہیں, جو اخلاق کام دیتے ہیں, جو عقیدہ کام دیتا ہے, اس کی تیاری آج موت سے پہلے کر لے. یہ عقل مند انسان ہے. اور نادان کون ہے؟ خود حدیث کہتی ہے والعاجز, نادان عقل کا دشمن وہ انسان ہے جو مرنے سے پہلے, مرنے کے بعد جو اعمال کام دینے والے ہیں ان کی تیاری آج نہیں کرتا. دنیا 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 کے پیچھے لگا ہوا ہے, دنیا سے دنیا بنا رہا ہے. مال جو کمانے تک کہ مالدار ہو جائے. کنگیری میں میرے سے بڑا مالدار نہیں رہنا, کنٹونمنٹ میں میرے سے بڑا مالدار نہیں رہنا. بالوں کہتے بنگلور میں میرے سے بڑا مالدار نہیں رہنا. اتنا مال کما کے دکھانا, کیا کرو گے مال کما. مال کمانا مالدار بننے کے لیے نہیں ہے. مال کمانا ہے, منع نہیں ہے, لیکن ضرورت اور راحت کے لیے کماؤ. ٹھیک ہے, ضرورت پوری کرو, راحت اٹھا لو تھوڑی بہت. خواہشات کے لیے مال نہ کماؤ, خواہشات پوری نہیں ہوں گی. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو سہولے کا جنگل دے دیا جائے, جیسے دوسرا ملے تو اچھا ہے. مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں. تیسرا جنگل میں تو کہتے ہیں چوتھا ملے تو اچھا ہے. جنگل کے جنگل سونے کے دے دو تب بھی اس کی حوث مٹے گی نہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, قرآن کہہ رہا ہے. چھوٹی سی سورت میں اللہ فرما رہے ہیں انسانوں کو ہوس نے غافل کر رکھا ہے اللہ اور آخرت سے. یہاں تک غفلت چلے گی جب تک آدمی قبر نہیں دیکھ لیتا. مرنے تک آدمی کی ہوس کا ہوس مٹے گی نہیں. اس کے منہ کو بھرنے والی قبر کی مٹی ہے. کیوں خواہوں کا ہوس کرے؟ میں ہم تو سے کہتا ہوں آدمی کی کوئی خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوتی. میں پوچھتا ہوں جتنے لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں ان کی تمنا ہے کہ نہیں جوان رہنا تھا؟ جوانوں کی تو ہے کہ جوان رہنا, لیکن بڈھے بھی بولتے ہیں مولانا جوانی میں بڑا مزہ تھا. جوانی اگر ہوتی تو بڑا مزہ آتا ہے. خواہش پوری نہیں ہوئی نا, جوانی سے بڑھاپا آیا نا, جو بال کالے سے سفید ہو گئے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں مولانا آج بھی جوان ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ خضاب لگا لیتے ہیں, داڑھی کو کالا خضاب لگا کے دکھاتے ہیں کہ ہم جوان ہیں. لیکن وہ بال بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں. 2-3 دن کے گزرنے کے بعد وہ اندر والے بال آ کے دکھاتے, دیکھو میں اصل یہ ہوں, یہ جھوٹا ہے, یہ بال جھوٹے ہیں. حقیقی بال یہ ہیں جو ہم اندر سے دکھا رہے ہیں, سفید بال آ کے بتا دیتے ہیں. روزانہ خضاب لگا لو, داڑھی کالی کر لو, بال کالے کر لو, سر کالا کر لو. لیکن میں پوچھتا ہوں خضاب سے آپ نے داڑھی تو کالی کر لی, بال کالے کر لیے جوانی دکھانے کے لیے, لیکن گھٹنوں میں جوانی کہاں سے لاؤ گے؟ کمر میں جوانی کہاں سے لاؤ گے؟ آنکھوں میں دانتوں میں جوانی کہاں سے لاؤ گے؟ سارے آدھا تو بوڑھے ہیں نا. بوڑھا آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس سے آپ پوچھو خیرت چچا جان, کہتے بیٹا سب ٹھیک ہے, ہاتھ میں لاٹھی آ گئی, بڑھاپا ہے. ایک بڑے میاں تھے, جھک گئے تھے. بات بوڑھے جھک جاتے نا, کمر میں جھک جاتے ہیں, جھک کے چلتے ہیں. لیکن نوجوان کو مذاق سوجی, کمان جھکی رہی تھی, کمان. تو اس نوجوان نے بڑے میاں سے مذاق میں کہا چچا جان یہ کمان کتنے میں خریدی؟ بوڑھے تھے نا, جھک گئے تھے, تو کمان سے تعبیر کی کہ چچا جان یہ کمان کتنے میں خریدی؟
बड़े मियाँ का जवाब था, बेटा जब हमारी उम्र को आ जाओगे तो मुफ्त में मिल जाएगी, पैसे की जरूरत नहीं, मुफ्त में मिलेगी। तो बुढ़ापे में आदमी बूढ़ा होता है तो सारे आधा बूढ़े हो जाते हैं। वो लतीफा आप मैं सुनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगी बात। एक बड़े मियाँ गए थे डॉक्टर के पास और जाके कहा कि चाचा डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में दर्द है, कोई दवा? कहते कोई दवा नहीं है, बुढ़ापे में घुटनों में दर्द आता है। कहने लगे चाचा जान डॉक्टर साहब मुझे खाना भी हजम नहीं होता है। कहते बुढ़ापे में आंतें भी कमजोर हो जाती है। डॉक्टर साहब मुझे ऊंचा सुनाई देता है। कहने लगे बुढ़ापे में कान भी कमजोर हो जाते हैं। कहने लगे मुझे दिखाई भी कम दिखता है। कहते बुढ़ापे में आंखों भी असर हो जाता है। कई मरतबा मेरे हाथ हिलते हैं, पानी पीने में मुश्किल होती है। कहने बुढ़ापे में राशा भी हो जाता है। तो बड़े मियाँ को बड़ा गुस्सा है, डॉक्टर साहब अजीब आदमी मिला यार, जो कह रहा हूं बुढ़ापा 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 कर रहा। तो गुस्से में बड़े मियाँ ने हाथ उठाकर जोर से डॉक्टर साहब के तमाचा मारा और डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा के कहा ये भी बुढ़ापे का था, ये आपने तमाचा मारा है, कोई हरज की इधर भी मार लीजिए, एक गाल पे मारा दूसरे गाल पे भी मार लीजिए। तो बुढ़ापे में आदमी मेरे दोस्तों बूढ़ा हो जाता है तो सारे आधा बूढ़े हो जाते हैं, तो जवानी बाकी नहीं रहती है। लोगों को जवानी में जोश आता है, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। जब बूढ़ा हो जाता है तो आदमी कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए जवानी का हिसाब अलग से होगा। जवानी में क्या किया? जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 1000 सजदों पे भारी है। बुढ़ापे में शेर भी मुत्तकी हो जाता है। जब शिकार नहीं करता ना, कर सकता, बुढ़ा हो गया, कहते मैं मुत्तकी शिकार छोड़ दिया हूं, अब शिकार नहीं करूंगा। कर ही नहीं सकता, कहां से करेगा? एक आदमी नाबीना है, वो कहे कि साहब मैंने जिंदगी में कभी गैर महरम को देखा नहीं। कमाल की बात है क्या? नाबीना आदमी है, देखा ही नहीं, कोई नहीं देना, हलाल हराम कोई नहीं दे सकता वो। हाँ आंख वाला कहे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी जवानी ऐसी गुजारी, बुढ़ापे में आ गया, आज तक किसी गैर महरम को मैंने निगाह उठा के नहीं देखा है। गैर महरम आई तो निगाह मैंने झुका ली है। कुल लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम पर अमल किया है। तो मैं कह रहा था मेरा दोस्तों, दुनिया में ख्वाहिशात पूरी नहीं होगी, बीमारियां हैं। इस पूरे मजमे में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मौलाना आज तक मैंने किसी डॉक्टर की सूरत नहीं देखी, किसी क्लिनिक में कभी गया नहीं और कोई गोली और कैप्सूल मैंने खाया नहीं। कोई हाथ उठाए तो सबसे देख लेंगे सारे लोग कि मौलाना आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा है हाथ उठाएगा तो कल चला जाएगा। हाथ नहीं उठाना, नाज न करना, आज है तो कल चला जाएगा डॉक्टर के पास। हालात ऐसे आते हैं, बीमारियां हैं, दुनिया है। जैसे मैंने किया ना, दुनिया में सिया तो बीमारी है, जवानी बुढ़ापा है, जिंदगी मौत है, कुछ गमी और खुशी है, सुख और दुख है। जैसे मौसम बदलता है, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, जैसे मौसम बदलते हैं दुनिया के हालात बदलते हैं। तो हालात में क्या करना है मेरे दोस्तों? हालात में अल्लाह के अम्र को पूरा करना और नबी के तरीके पे पूरा करना, ये दो ही काम है। हाल को ना देखो, मैं बीमार हूं, अल्लाह का हुक्म मालूम करो, नबी का तरीका मालूम करो। वहां मैं बीमार हूं, नमाज नहीं पढ़ सकता, क्या करूं? ठीक है, नमाज खड़े होकर नहीं, बैठ के तो पढ़ सकते हैं ना। बैठ के नहीं पढ़, लेट के पढ़ सकते हैं, इशारे से पढ़ सकते हैं, पढ़ो। ये नहीं कि खड़े ही के पढ़ना जरूरी है। अल्लाह का दीन बहुत आसान है। अल्लाह के दीन में दुश्वारी नहीं है। बंदा जितना कर सकता है उतना ही उससे कराया जाता है, उससे ज्यादा नहीं करने को कहते हैं। जो आदमी क़ियाम पर कादिर नहीं है, अगर जगह नमाज में क़ियाम फर्ज है, लेकिन क़ियाम साकित हो जाता है, बैठ के पढ़ो। नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ो, लेट के पढ़ो। यहां तक फरमाया कि अगर आपके पास पानी नहीं है, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। गुस्ल फर्ज है, लेकिन गुस्ल नहीं कर सकते बीमारी की वजह से, पानी ना होने की वजह से, तयम्मुम कर लो, नमाज पढ़ लो। आपके पास पाक कपड़े नहीं है, पकड़े कपड़ों का पाक होना नमाज के लिए जरूरी है, तो गंदे कपड़ों में नमाज पढ़ लो। बल्कि उलमा ने यहां तक लिखा है
اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی ایسی جگہ چلا گیا کہ جہاں کسی چوروں نے ڈاکوں نے اس کے پورے کپڑے اتار لیے، قیمتی کپڑے تھے اتار لیے، سامان چھین لیا، کوئی کپڑا پاک ناپاک کوئی کپڑا اس کے پاس نہیں ہے، ننگا کر کے چھوڑ دیا، نماز کا وقت آ گیا، کیا کرو گے؟ اسی حال میں نماز پڑھ ہو جائے گی، لیکن کیسے پڑھنا معلوم کرو، بیٹھ کے نماز پڑھو، اشارے سے پڑھو، کھڑے ہو کر نہ پڑھو، رکوع سجدہ نہ کرو، بیٹھ کر اشارے سے پڑھ لو، اللہ قبول کر لیں گے۔ کتنا آسان دین ہے ہمارا، مشکل نہیں ہے۔ آپ جنگل میں گئے، کوئی قبلہ بتانے والا نہیں تھا، آپ قبلے کا پتہ نہیں چل رہا، کمپاس بھی نہیں ہے، قبلہ نما بھی نہیں ہے، بتانے والا بھی نہیں ہے، قبلے سے رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، اب کیا کرنا؟ اس کو کہتے ہیں تحری کرو، تحری کے معنی دماغ پہ زور ڈالو، قبلہ ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، آپ کا گمان گیا ادھر قبلہ ہے، حالانکہ قبلہ ادھر ہے، آپ نے ادھر یہاں سے نماز پڑھ لی۔ نماز کے بعد ایک آدمی آیا اور آگے کہتا ہے کہ قبلہ حضرت ادھر ہے ادھر نہیں ہے، یہ مغرب ہے وہ مشرق سے لوگ آپ نے نماز پڑھی ہے، تو شریعت کہتی ہے نماز ہوگی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا آسان دین ہے ہمارا، دن میں صرف 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے، 24 گھنٹے نہیں۔ 50 نمازیں آئی تھی، حضور لے کے آئے تھے معراج میں، حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اللہ کے نبی سے کہا میری قوم پر 2 نمازیں فرضی نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی، جائیے کم کروائیے۔ گئے، جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے، 9 مرتبہ گئے، 9 مرتبہ میں 45 معاف ہو گئی، 5 رہ گئی۔ موسیٰ السلام نے پھر کہا اور بھی جائیے، کچھ کم ہو جائے گی۔ بعض لوگ ایک بار چلے جاتے تو چھٹی ہو جاتی نہیں، ایک بار اور چلے جاتے تو چھٹی۔ اللہ کے نبی نے کہا اب مجھے شرم آتی، اگر میں گیا یہ بھی معاف ہو گئی تو پھر امت کے لیے تحفہ کیا لے جاؤں گا؟ معراج گیا تھا، اللہ سے ملاقات بات چیت کی، اللہ نے انعام و تحفے کے طور پر امت کے لیے نماز کی ہے، اور اگر وہ بھی اگر جاؤں گا وہ بھی معاف ہو گئی ختم ہو گئی تو پھر کیا لے جاؤں گا؟ اور اشارہ بھی مل گیا کہ پڑھے گی آپ کی امت 5 اور ثواب دے گے 50 کا۔ کیا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ارے نماز صرف عبادت نہیں ہے، تمہارے مسائل کا حل نماز میں ہے۔ جو تمہارے مسئلے ہیں نماز پڑھو 2 رکعت، صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ سے کہو اے اللہ میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، اللہ آسان کر دے۔ ایک عورت دور سے آئی، اپنے جوان بچے کو لے کر مدینہ منورہ میں، مدینے میں بخار کچھ آیا، بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ تدفین اور تجہیز کا سامان کر رہے ہیں، بڑی بی کو خبر دی کہ تیرے جوان بچے کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا اے اللہ میں آئی تھی جوان بچے کو لے کر، جاؤں گی تو یہ بے ایمان جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں وہ مجھے تانا دیں گے کہ ہمارے معبودوں نے تیرے بچے کو مار دیا ہے، اور میرا زندگی کا سہارا اٹھ گیا اور ان کا تانا مجھے سننا پڑے گا۔ اے اللہ تو میرے بچے کو قیامت میں زندہ کرے گا تو کرے گا، لیکن اس وقت زندہ کرنے سے میرا کیا پیدا ہوگا؟ آج اگر زندہ کر دے گا تو میرا کام بن جائے گا۔ یہ بیٹھ کے دعا مانگ رہی نماز پڑھ کے، اللہ نے اس بچے کو زندہ کر دیا۔ عورتوں کی دعاؤں میں نمازوں میں وہ جان تھی، وہ یقین تھا کہ کرنے والے اللہ ہیں، زندگی دینے والے اللہ ہیں۔ اللہ سے مانگو 2 رکعت نماز پڑھ کے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا تبلیغ والے کلمہ نماز کا، خالی کلمہ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا خالی کلمہ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں، خالی کلمہ نماز سے کچھ نہیں ہوتا، ہماری نماز بھی خالی ہے، کلمہ بھی خالی ہے۔ نماز کو یقین، کلمے کو یقین سے بھر لو، نماز کو یقین سے، اور اللہ تعالیٰ کی استحضار سے بھر لو، صحیح نیت سے بھر لو، خشوع و خضوع سے بھر لو، مسائل و فضائل والی شکلوں سے بھر لو، پھر دیکھو نماز سے کیا ہوتا، وہ ہوتا ہے جو صحابہ کے زمانے میں ہوا ہے۔ آج ہماری نماز بھی پھسپھسی ہے، کلمہ بھی پھسپھسا ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ملیں گے جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا،
باپ کا جنازہ مسجد میں ہے, بیٹا باہر کھڑا ہے. کیوں کھڑے ہیں؟ کہ مجھے نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی. کیوں کھڑا ہے؟ پیروں میں 10,000 کے جوتے ہیں. اگر مسجد میں آؤں گا باپ کے جنازے میں تو کیا ہوگا؟ میرے وہ جوتے چوری ہو جائیں گے. جوتوں کی قیمت ہے, باپ کے جنازے کی قیمت نہیں ہے. جنازہ پڑھنا نہیں آتا ہے اور ہے مسلمان. تو میرے دوستوں بزرگ بھائی, میں کر رہا تھا کہ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا تو ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے. مال کماؤ مالدار بننے کے لیے نہیں, ضرورت پوری ہو جائے, کسی کے محتاج نہ رہے, کسی کے سامنے سے سوال دراز نہ کریں. مال کتنا بھی کما لیں. میرے دوست ایک آدمی 12 کمرے کا مکان بناتا ہے. کتنے میں سوتا ہے؟ ایک ہی میں سوتا ہے, وہ بھی پلنگ پہ سوتا ہے. 100 جوڑے کپڑے کتنے ایک وقت میں کتنے جوڑے پہنتا بولو؟ ایک ہی جوڑا پہنتا ہے, 100 جوڑے نہیں پہن سکتا. کئی قسم کے کھانے ہیں, کتنا کھائے گا؟ کتنا پیٹ بھرے گا, باقی سب چھوڑ دے گا. ابھی پیٹ بھر گا, کھانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے. تو ضرورت اس سے پوری ہو جاتی ہے, خواہش پوری نہیں ہوتی. خواہش تو بہت بڑی ہے. جوانی کی خواہش پوری نہیں ہوتی, صحت کی خواہش پوری نہیں ہوتی, راحت کی خواہش پوری نہیں ہوتی, ارے زندگی کی خواہش پوری نہیں ہوتی. کما کما کے آدمی ایک بڑا ماشاءاللہ محل بناتا ہے. ہمارے مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, وہ فرماتے تھے آدمی بڑا مکان بناتا ہے, حویلی, بنگلہ, محل بناتا ہے, اور محل کی فنیشنگ سے پہلے خود فنش ہو جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بعض مطلب محل پورا بنا دیتے ہیں مکان. اب ٹھنڈک مکان کی ٹھنڈک کرنا ہے. ٹھنڈک کرتے نا بنگلور والے, گھر کی ٹھنڈک ہے, حضرات آ جاؤ, دعوت ہے, بکرے کٹ رہے ہیں. لیکن گھر کی ٹھنڈک سے پہلے حضرت ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, ہو جا کے قبرستان میں ٹھنڈا سو جاتے ہیں اور دوسرے مزے اڑاتے ہیں گھر میں. اس لیے اصل ہماری جگہ قبر ہے, اس کو بناؤ. اصل ہماری جگہ جنت ہے, اسے بناؤ. دنیا گزار لو, دنیا گزارے کی جگہ ہے, عیش کی جگہ نہیں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. قرآن کہتا ہے میرے بندو آ جاؤ جنت میں میری, اور جو مانگو گے دیں گے, جو چاہو گے دیں گے. تو میرے مہمان, میں تمہارا میزبان. کون میزبان؟ اللہ. ہم خدا کے مہمان. ہمارے گھر میں کوئی بزرگ آ جائے کتنے خوش ہو جاتے ہیں. گھر میں جو کچھ سب چاہتے کہ بزرگ کے پیٹ میں داخل کر دیں, ہر چیز کھلانا چاہتے ہیں, خوش ہو جائیں. حالانکہ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے, ہر چیز حاصل نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمارے میزبان ہو, اللہ کے مہمان, نزلا من غفور رحیم, وہ غفور معاف کرنے والا, رحم کرنے والا, اس کی طرف سے میزبانی ہے. وہ میزبان ہے, تم مہمان ہو. خدا کیا کریں گے, خدا کیا کھلائیں گے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے کیا؟ جو مانگو گے دیں گے, جو چاہو گے دیں گے, تمنا جو کرو گے وہ دیں گے. آدمی کھا رہا تھا بٹیر, جی چاہ کے ساتھ تیتر کھائیں تو تیتر کا مزہ آ جائے گا. تیتر کھا رہا تھا جی چاہ کے ساتھ مور کھائے تو مور کا مزہ اس میں آ جائے گا. آم کھا رہا تھا جی چاہ کے ساتھ تو اس آم میں جو ہے وہ انگور کا مزہ آ جائے گا. کوئی کچھ نہیں کرنا, کھانا پینا موج مزے کرنا ہے. وہ نماز بھی نہیں ہے, تبلیغ بھی نہیں ہے, اجتماع بھی نہیں ہے. اجتماع ہے یوم المزید میں, جمعے کے دن سارے ایمان والے جمع ہوں گے, اللہ کا دیدار کریں گے, اللہ کی زیارت کریں گے. وہ اجتماع وہاں پر ہوگا. چلہ بھی نہیں ہے, 4 مہینے بھی نہیں, 3 دن میں 2 گھنٹے بھی نہیں ہے, نماز بھی نہیں, روزہ بھی نہیں, حج بھی نہیں, کچھ نہیں. کھاؤ پیو موج کرو, مزے کرو. یہ جو چھوٹی سی زندگی اللہ نے دی ہے اسے اللہ کی مان کر گزار لو, نبی کے طریقے گزار لو. آزادی چھوڑ دو, آزادی بربادی ہے. ہم آسٹریلیا گئے تھے ابھی پچھلے مہینے, وہاں لوگوں نے سنایا اتنی آزادی ہے, اتنی آزادی ہے, اللہ معاف فرمائے, کہنے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, اچھا نہیں لگتا ہے کہ صاحب مرد سے شادی کر رہا ہے, عورت سے شادی کر رہی ہے. لڑکی اگر کے ماں باپ سے میں لڑکا ہو تو ماں باپ منع نہیں کر سکتے.
लड़का कहे कि मैं लड़की हूं तो माँ बाप मना नहीं कर सकते। ठीक है, तू लड़की नहीं लड़का ही है, जा मान ले। ये कानून बना हुआ है आजादी का कानून, जहां जितना चाहे चले जाओ आजादी। फितरत से बगावत है, फितरत से बगावत है कि आदमी इतना आजाद होना चाहता है कि आदमी के हिसाब में जानवर तो जानवर बन जाओ, जो चाहे बन जाओ। अल्लाह ने जो बनाया वो बने रहो। लड़का बना तो लड़के बने, लड़की बना तो लड़की बने रहो। शादी लड़की लड़के से करे, लड़का लड़की से करे। एक मर्द जिसे कई निकाह कर सकता है इस्लाम में 4 तक, औरत भी कई चाहे निकाह कर सकती है। आजादी है। माँ बाप को हक नहीं है कि अपने माँ बाप अपने बच्चों को रोकें। एक जगह हम गए थे, सुना है साहब, एक ऑस्ट्रेलिया में सिडनी या मेलबोर्न का किस्सा है। एक अरब से मुलाकात हुई, हमने मुलाकात की तो बहुत तपाक से हमारा इस्तकबाल किया और थोड़ी देर के बाद उसकी आंखों में आंसू शुरू हो गए, रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? एक अजीब बात कही उसने। मुख्तसर बात यह है कि मेरी 18 साल की लड़की है, यह गैर मुस्लिम ईसाई के साथ वो दोस्ती करके आ रही है। ज़ाहिर की मुसलमान लड़की है, लड़का गैर मुस्लिम है। हमने कहा कि साहब ठीक है, दोस्ती करो, मना नहीं करता, तुम्हारी आजादी है, लेकिन किसी मुसलमान लड़के के साथ कर लो ताकि तुम्हारा ईमान बाकी रहे। बस इतनी सी नसीहत मैंने की तो लड़की ने फोन कर दिया पुलिस को कि मेरा बाप मेरी आजादी पर जो है वो पाबंदी लगा रहा है। तो पुलिस आई, मुझे 6 महीने जेल में रखा। सिर्फ इतनी सी नसीहत करने पर कि बाप दोस्ती कर लेकिन मुसलमान से कर ले, ईमान बाकी रह जाएगा। मरेगी तो ईमान पर मरेगी। तो लड़की ने आजादी इतनी मिल गई है हुकूमत की तरफ से कानूनन कि उसने पुलिस को फोन किया तो पुलिस पकड़ के ले गई कि तुझे क्या हक है अपनी लड़की को मना करने का। 6 महीने जेल में रहकर भी आया हुआ हफ्ता हुआ है। ये हालात है दुनिया के मेरे दोस्तों। इसलिए कहते हैं मुसलमान वो है जो पाबंदी के साथ चले, सोने में आजाद नहीं, जागने में आजाद नहीं। इशा से पहले नहीं सो सकते, फजर के अजान के बाद नहीं सो सकते। इशा पढ़ के सोना है, अजान फजर पर उठ जाना है। ये नहीं कि साहब मेरी मर्जी, मेरा बिस्तर है, मेरा घर है, मेरा बंगला है, जब चाहे सो जाओ, जब चाहे उठ जाऊं। ऐसा नहीं है। पैसा मेरा जिसे चाहे खर्च करो, नहीं है। पैसा अल्लाह की अमानत है। मेरा शौक, मेरा माल, मेरा शौक, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना हम मालदार जरा माल खर्च करते हैं तो ये मौलवियों के पेट में दर्द होता है। मौलवी कहता है ये ना करो, ये ना करो, यूं करो, यूं करो। मौलवी के पेट में दर्द नहीं होता है। मौलवी रहम खा के कहता है तेरा माल तुझे अजाब का सबब ना बने। सही जगह माल खर्च करो, कौन मना करता है? शादी करो, घर जरूरत का बनाओ, सवारी जरूरत की लो, खाने जरूरत के खाओ, लिबास जरूरत का पहनो, मना नहीं है, लेकिन ख्वाहिशात पूरे करने के चक्कर में ना पड़ो। आज लोग परेशान जो है वो जरूरत के लिए नहीं है, ख्वाहिशात के लिए। हर आदमी को अल्लाह ने घर दिया रहने के लिए। अरे खास तो किराए का तो है ना, आरसीसी रहने तो झोपड़ा तो है ना, सर छुपाने के लिए कुछ तो है। आराम चल रही जिंदगी गुजर रही है, खत्म हो जाएगी। झोपड़े से भी चलेगा, झोपड़े में रहने वाला भी कब्रिस्तान जाएगा, महल में रहने वाला भी कब्रिस्तानी में जाएगा। ऐसा नहीं कि साहब महल में रहने वाले की खबर महल में बनेगी, वो भी कब्रिस्तान में जाके सोएगा। झोपड़े वाला भी कब्रिस्तान में जाके सोएगा। जिंदगी सादा गुजार लो, ऐश वहां करेंगे जहां ख्वाहिशात नहीं पूरी नहीं होती, वहां तलाश करना ख्वाहिशात को। उसकी मिसाल यूं है, हमारे उस्ताद कहते थे एक आदमी मस्जिद में आकर परेशानी में तलाश कर रहा था। लोगों ने पूछा भी क्या तलाश कर रहे हो? क्या कि साहब मेरे इतने 1000 रुपए गुम हो गए। लोगों ने तरस खा के लोगों ने भी तलाश करना शुरू कर दिया, इमाम साहब, मौलवी साहब, मुतवल्ली साहब, लेकिन मिल ही नहीं रहे वो। किसी अक्लमंद आदमी ने पूछा भाई कहां गिरे, जरा वो तो बताओ ताकि उसका अंदाजे से हम तलाश करें। कहा मैं वो घर से निकला, जेब से कर्चिप निकाला तो वहां गिर गए। वहां गिर को यहां क्यों तलाश कर रहे हो? चले गए वहां अंधेरा है या उजाला है, बोलो मिलेंगे? इमाम हरम भी आके तलाश करें तो नहीं मिलेंगे।
اس لیے کہ گرے وہاں ہے، تلاش یہاں کر رہا ہے. جہاں گرے وہاں تلاش کرو تو انشاءاللہ مل جائیں گے. آپ کے موبائل میں ٹارچ جلاؤ، تلاش کرو، مل جائیں گے. تو میرے دوستوں بالکل یہی بات ہے. اللہ نے دنیا میں خواہشات پورا کرنے کی جگہ دنیا کو بنائی نہیں ہے ہی نہیں ہاں موقع کہ خواہشات پورا کریں. تو جو آدمی یہاں خواہشات پورا کرنے کی فکر کر رہا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ گرے سے گلی میں پیسے مسجد میں تلاش کر رہا ہے. نہیں ملیں گے. یا ضرورت پوری کرو، مال کماؤ، راحت اور ضرورت پوری کرو. اور آگے فرمایا جو حقوق ہے وہ ادا کرو. بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، ماں باپ کا حق ادا کرو. جن جن کے حقوق ہم پر بنتے ہیں ان کے حقوق ادا کریں مال کے ذریعے سے. اس لیے مال کما رہے ہیں. حج کرنا اس لیے مال کما رہے، زکات دینا مال کما رہے، قربانی ہے اس لیے مال کما رہے، غریبوں پہ خرچ کرنا اس لیے مال کما رہے. اس لیے نہیں کہ شاندار شادی کرنی ہے، شاندار بنگلہ بنانا ہے، 2 کروڑ کی کار خریدنا ہے، ایسے کپڑے پہنا سا کھانا کھانا ہے، اس لیے مال کما رہے ہیں. اس لیے نہیں مال کمانا ہے. دنیا میں آئے روز سے مال والے چلے گئے. اللہ نے عبرت کے لیے بیان کیا ہے جب قارون آیا مال والا چلا گیا. آج دھس رہا ہے اپنے مال خزانوں کے ساتھ زمین میں دھس رہا ہے. اس کا مال اس کے کام نہیں آیا. شداد نے جنت بنائی، پوری جنت بنائی جیسے جنت بتایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سامنے رکھ کر پوری جنت بنائی، نہریں بنائی، محلات بنائے، باغات بنائے، شراب شہد کی نہریں نکالی. اب ساری جنت بن گئی تو جانے لگا اپنی جنت پہ گھوڑے پہ سوار ہو کر. ابھی دروازے پہ پہنچا تھا ملک الموت آ گئے اور آ کے لگام پکڑی تو. لیکن مالدار آدمی جو ہے غریب کو ایسی بولتا ہے نا، بھاگو یہاں سے. تو انہوں نے کان میں کہا میں ملک الموت ہوں، ساری چوکڑیاں بھول گیا. کہا ملک الموت ہے، بس اندر جالو وہاں نکال دینا، یہاں نہیں. یعنی حکم یہی نکالنے کا ہے، یہی جان نکالنے کا حکم ہے. آگے نہیں جا سکتے. اپنی جنت بنائی، جنت کو دیکھ نہیں سکا، اللہ نے بلا لیا. میرے دوستوں آج بھی وہ صرف اپنی دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں. جنت بن جاتی ہے لیکن جنت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، مر جاتے ہیں. اس لیے کہا اللہ نے واقعات بیان کیے. فرعون نے حکومت بنائی. جو میں کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے. ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، راستہ دکھائے گا، سجائے گا. مرو گے تم، نہ مرو گے نہ ہم مریں گے. اللہ کا حکم مارنے کے لیے نہیں، جلانے کے لیے. ہم خود نہیں نکلے ہیں، اللہ کے حکم سے نکلے ہیں. جو اللہ کے حکم سے نکلتا وہ برباد نہیں ہوتا ہے. اللہ کے امر کو ہر حال میں پورا کرو، پھر دیکھو اللہ کیسے تمہیں چمکاتے ہیں. میرا رب میرے ساتھ سیہدین، ابھی خدا مجھے راستہ بتائیں گے. اس مجمع میں علماء بھی ہیں، اکثر علماء تو ادھر پیچھے ہیں. سیہدین کے معنی ابھی راستہ بلے گا، ابھی بتائیں گے، دیر نہیں لگے گی. عربی میں ایک لفظ آتا ہے سین، ایک صوفہ. صوفہ کے معنی تھوڑی دیر میں کام ہوگا، سین کے معنی ابھی کام ہو جائے گا، ابھی خدا راستہ بتائیں گے. کیا یقین ہے. اللہ نے کہا اے موسیٰ مارو لاٹھی سمندر پر. سمجھ میں آتا ہے لاٹھی سمندر پر مارنا؟ عقل میں آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. لیکن نبی اللہ کے حکم کا پابند ہے، مارتا ہے. لاٹھی ماری، اللہ نے 12 راستے بنا دیے. اللہ پاک نے 12 راستے بنا کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو گزار دیا. اور فرعون نے دیکھا او ہو ہائی وے بنا ہوا ہے. نہیں کیا راستہ ہائی وے کا بنا ہوا ہے، بنگلور میسور، گھنٹے 100 گھنٹے میں چلے جاؤ. جب موسیٰ السلام چلے گئے تو اس نے اپنی فوجوں سے کہا چلو تم بھی ان راستوں میں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے آؤ آؤ آؤ. جب بیچ میں آیا تو اللہ نے کہا سمندر سے بند ہو جاؤ، مل جاؤ. سمندر مل گیا. اس وقت کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں. جب ڈوب رہا تھا، مر رہا تھا،
मलकुल मौत आके जान निकालने वाले थे, उस वक्त आके कहता मैं ईमान लाता हूं। अल्लाह ने कहा अल्लान, ओहो अब समझ में बात आई। बोलते हैं ना, अच्छा बेटा आप समझ में आया, पहले समझ में नहीं आया, इतना समझाया अब समझ में आया। वक़द असैत मिन क़ब्ल, इससे पहले बड़े गुलछल्ले उड़ाए, बड़ा नाश किया, बड़ा गुरूर किया, फक्र किया, अना रब्बुकुमुल आला का दावा करता रहा, अब मानने की बात कर रहा है। अब मानना मोतबर नहीं है। हदीसों में आता है जब आदमी मरने लगता है, मलकुल मौत सामने आ जाते हैं, तो फिर हर आदमी बेईमान ईमान लाएगा, कट्टर से कट्टर बेईमान ईमान लाएगा, गुनहगार से गुनहगार तौबा करेगा, लेकिन उस वक्त की तौबा का भी एतबार नहीं है, ईमान का भी एतबार नहीं है। माशाअल्लाह, मौलाना अकबर शरीफ साहब ने बहुत कीमती बातें इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अगर आप हजरात को इस बयान से फ़ायदा हुआ हो तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ।